بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر انالسٹ امجد شعیب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف کی ضمانت ہوگی, اس کے بعد انہوں نے باہر جانے کے لیے ECL سے نام نکالنے کی اپلیکیشن دی, وہ بھی منظور ہوگی اور اب وہ باہر بھی چلے گئے. پہلے گورنمنٹ سے انہوں نے بات کی, گورنمنٹ نے بھی ان کو اجازت دے دی تھی, اور اس کے بعد صرف ایک بانڈ کی بات کی گئی تھی کہ شورٹی بانڈ دے دیں پھر وہ چلے جائیں. پھر وہ عدالت کے پاس چلے گئے اور عدالت نے تو ان کا نام ECL سے نکال کے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی اور باہر چلے بھی گئے. ایک طرف دیکھا جائے نواز شریف کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اسی جگہ پہ دوسری طرف دیکھا جائے ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی شہری کے لیے دیکھا جائے تو ان کو تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں علاج بھی نہیں ہے کسی قسم کا. ان کو اسپیشل تو ٹریٹ کرنا دور کی بات, ان لوگوں کو تو اتنا بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. تو پھر گویا یہ بات کہنا درست ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عام شہری کو, ایک عام آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مرتا ہے تو مرے, اس سے گورنمنٹ کو, ریاست کو, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک VVIP یا کوئی بڑا آدمی, اس کے لیے سہولیات مختلف ہیں, اس کے لیے قوانین مختلف ہیں, اس کے لیے انصاف کے رستے مختلف ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک کمزور, غریب یا بے باس آدمی ہو تو اس کی سنوائی بھی مشکل ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا, عدالتوں نے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا صرف یہ کہنے پہ کہ جناب ان کی میاں صاحب کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی, بڑی شدید بیمار ہیں, اور عدالتوں نے فوراً اسپیشل سیشن لگانے شروع کر دیے چھٹی والے دنوں پہ. بالکل اسی طرح باقی ملک کے آپ اداروں کو دیکھ لیں یا ملک کے جو معتبر لوگ ہیں یہاں پہ, سول سوسائٹی کے سیاستدان, وہ سب امڑ آئے ایک ہی رستے پہ کہ جناب جلدی کریں جی, ان کو باہر بھیجنا ہے. جب عدالت نے ضمانت لی تھی میاں صاحب کی تو وہ بھی ایک ایسا عمل تھا جو کہ قوانین سے ہٹ کے کیا گیا, کیونکہ ایک آدمی جیل میں جب سزا کاٹ رہا ہے تو یا تو پہلے کسی اپیل کے نتیجے میں اس کی سزا معطل ہو, پھر اس کی ضمانت ہو. لیکن یہاں یہ تھا کہ ضمانت ہو نہیں سکتی لیکن ضمانت لے لی گئی, اور وہ ضمانت 8 ہفتے کی لی گئی اسی وجہ سے کہ وہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ تھا, اور کہا یہ گیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ ہوا. جیسے انسانی ہمدردی صرف میاں صاحب کے لیے, باقی جتنے بھی پاکستان میں غریب غربا دھکے کھا رہے ہیں یا تکلیف میں ہیں ان کے لیے انسانی ہمدردی کا کوئی اور رستہ نہیں ہے. پھر میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینا کہ جناب ضمانت ہو گئی, اب علاج باہر کرانا ہے. اب اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر عدالتوں نے ان کی ضمانت لے ہی لی ہے تو پھر جانے دو, ان کو کہیں جی اچھا ٹھیک ہے جائیں باہر علاج کا. انہوں نے بانڈ کا قصہ کھڑا کر دیا اپنے فیس سیونگ کے لیے, اور اس بانڈ کے قصے کو پھر عدالتوں نے واپس اس کو ختم کر دیا. تو یہ سارا اب نون لیگ جو اس پہ سیاست کرتی رہی کہ اگر میاں صاحب کی جان کو اتنا خدشہ ہے تو بھائی آپ ایک بانڈ بھر کے تو باہر نکل جاؤ, بالکل ایسے ہی ہے, جا کے یہاں مقدمہ لڑتے رہو. لیکن آپ نے میاں صاحب کو بھی یہاں بٹھائے رکھا. اب اس سے 2 چیزیں پبلک بات کرتی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کی جان کو وہ خطرہ نہیں تھا جو نون لیگ کہتی رہی, اور انہوں نے بلا جواز ایک بڑا خوف ہراس پیدا کیا. اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جان کو تو خطرہ تھا لیکن نون لیگ اپنی سیاست نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ PTI کے ساتھ ایک مقابلہ ہے اور سیاست پوری کرنی ہے. دونوں صورتوں میں یہ قابل مذمت چیز ہے. اگر آپ کے ساتھ انسانی ہمدردی کے تحت ایک رویہ اختیار کیا گیا تو آپ جائیں, جا کے اس کا کرائیں, لیکن یہاں پہ سیاست کی گئی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو جیسے سوال میں آپ نے کہا کہ غریب آدمی کی سنوائی نہیں, اس کے لیے کچھ اور, وہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے. اور جہاں بھی جس بھی ملک میں انصاف یکساں طور پہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوگا وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا, وہ معاشرہ خود بخود بس ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں کیا صورتحال ہے کہ جتنا کوئی بڑا کرپٹ ہے اس کو اتنی ہی زیادہ سپورٹ, اس کے ساتھ تعاون, اس کو مدد حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ آج دن تک میگا کرپٹ لوگوں سے ایک پیسہ بھی نہیں نکلوا سکے. بالکل ایسی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے
رشوت کے ذریعے یا حکومتی ذرائع کو بیچ کے استعمال کر کے، تو وہ ان اربوں روپے میں سے کچھ پیسہ سسٹم کو خریدنے میں لگا دیتے ہیں. انکوائریاں ان کی مرضی کی ہو جاتی ہیں، وکیل ان کی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جج ان کی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ آپ کسی کو نہ سزا دے سکتے ہیں نہ کسی سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں. یہاں میاں صاحب کے لیے جو آرگومنٹ بار بار دی جاتی رہی، لوگ کہتے رہے کہ جناب 3 سال 3 دفعہ کے وزیر اعظم اس کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میاں صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کو یہ اس طرح ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. پھر کوئی صاحب یہ کہنے لگے کہ جو ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کی عزت مانگ رہے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ووٹ کو عزت میاں صاحب نے خود دینی تھی. جس کو ووٹ دیا جاتا ہے عزت اس نے دینی ہوتی ہے، کیونکہ امانت تو اس کو سونپی گئی. اور وہ شخص جو ہے اگر وہ امانت لینے کے بعد امانت میں خیانت شروع کر دے، اس ملک کے وسائل جو ہیں ان کو ہضم کرنا شروع کر دے، تو ووٹ کی بے عزتی تو اس نے کی. یہ سبق اس کے لیے ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کہ 3 دفعہ آپ کے اوپر اعتماد کیا گیا. آپ نے اگر آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں تو یا تو آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں یا پھر پیسہ واپس کریں، اور پھر آئندہ کے لیے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ اس امانت کو سنبھالنے کے لیے ایماندار ثابت نہیں ہوئے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور یہ وہ، بھائی یہ احسان ہے کسی کے سر پہ؟ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہو تو 3 دفعہ میں اگر آپ نے یہی لوٹ گھسوٹ کی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اور اس میں لوگ جو کہ جی بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے، بھائی دیکھو میں اوروں کی بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف چونکہ اس وقت اسپیسیفک کیس میاں صاحب کا ہی تھا تو میں بات کرتا ہوں. کیا یہ جب جائیدادوں کا قصہ سامنے آیا ہے تو کیا کیا جھوٹ نہیں بولے میاں صاحب نے اور ان کی فیملی نے؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا جی ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، یہ ہمارا بزنس تھا، ہمارے والد کا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اینڈ پہ کیا نکلا؟ قطری خط. اور پھر کہتے ہیں جناب ان کو صرف ایک اقامہ کے اوپر نااہل کر دیا. بھئی اقامہ صرف اقامہ نہیں ہے، اقامہ در حقیقت ایک انتظام ہے پورا منی لانڈرنگ کا. اقامہ کے ذریعے ہی ایک بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے دبئی میں یا دوسرے ملکوں میں، اور وہ جو اکاؤنٹ آپ کھولتے ہیں اس میں کبھی بھی پاکستان کا ایڈریس نہیں، وہ دبئی کا ایڈریس سامنے آتا ہے. لہذا اگر آج آپ کھوج لگانا چاہیں کہ میاں صاحب کے وہاں پہ سوئس بینکوں میں یا کہیں باہر کتنے اکاؤنٹس ہیں، تو آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتا اس کا نام و نشان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایڈریسز جو ہیں وہ دبئی کے ہیں. وہ ہر دفعہ دبئی کے اگر کوئی نکالے تو اس میں نکلے گا یہ کہ یہ وہ اقامہ ہے جس کے ذریعے در حقیقت پاکستان کا مال باہر جاتا ہے. پھر اگر کوئی کہے کہ جناب بڑے لیڈر اور ان کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھئی بڑے لیڈر جو ہیں وہ قطری خط تو نہیں نہ پیش کرتے، وہ جعلی ایفیڈیوٹ تو نہیں پیش کرتے، وہ جھوٹے ڈاکومنٹس تو نہیں لے کے پبلک کے سامنے آتے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے لوگ دیکھتے نہیں، اور صرف ایک اندھی تقلید، اندھی وفاداری، اس کی بنیاد پہ اوپر وہ اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. انہی چیزوں کی وجہ سے جب ایک آدمی کو پتہ ہو کہ جو کرپٹ ہے جس کو ہم سزا دے رہے ہیں وہ پھر واپس آ کے حکومت میں بیٹھے گا، کیونکہ عوام یا لوگ اس کی کرپشن کے باوجود اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہے گا، کوئی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہے گا. وہ سوچیں گے کہ کل کو یہ پھر حکمران ہوگا یہاں کا. بالکل ایسے ہے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو پاکستان آج جن میں گھرا ہوا ہے. عمران خان اکیلا نعرے لگا رہا ہے، باقی سارا معاشرہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ پیسہ واپس آئے گا. جو کھا گئے سو کھا گئے، کل کو وہ حکومت میں واپس ہوں گے اور پہلے سے زیادہ کھل کے لوٹ مار کریں گے. سر اگر دیکھا جائے تو قانون میں ECL سے نام نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نواز شریف کے کیس میں دیکھا جائے سزا یافتہ مجرم کے لیے جو ہے نا اس کا نام بھی ECL سے نکال دیا جاتا ہے، خصوصی طور پہ عدالت لگا کے ان کو اجازت دے دی جاتی ہے. اور اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ نے بھی شورٹی بانڈ کی شرط رکھ کے گورنمنٹ نے بھی ایک حل تو نکالا تھا، یہ کہ گنجائش نکال دی تھی گورنمنٹ نے بھی ان کے لیے. تو ہر طرح سے پوری دیکھا جائے تو عدالت نے تو ان کو سپورٹ کیا، وہ تو ان کی طرف سے، لیکن گورنمنٹ نے بھی ان کے لیے گنجائش تو نکال دی تھی شورٹی بانڈ کی شرط. یہی ہے نا کہ اگر صرف قانون کی صورت میں بات چلتی تو پھر تو میاں صاحب کی ضمانت ہی نہ ہوتی. سو نیچرلی حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ ضمانت جو ہو گئی اس کا مطلب ہے عدالتیں
ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. ایک یہ. دوسرا، حکومتیں انڈر پریشر آ جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کرپٹ آدمی جتنے بھی ہیں ان کو باہر سے سپورٹ بہت زیادہ ہے، ہمارے عوام کی طرف سے بھی، سیاستدانوں کی طرف سے بھی. جب آپ کرپشن پکڑنے لگتے ہیں تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ساری پارٹیاں، سب ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا یہ بن جاتا ہے کہ جناب ہم نے اس کرپشن کو تو اپنی بچانا ہے ہر حالت میں. اس کی وجہ سے حکومتیں دباؤ میں آ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان کے اپنے جو حلیف اس کے ساتھ تھے، اس کے اتحادی، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب میاں صاحب کو جانے دیں. اب عمران خان صاحب کے سامنے بڑا واضح ایک رستہ تھا کہ وہ ان کو نہ جانے دیتے، لیکن جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا بار بار کہ جناب اگر یہاں ان کو کچھ ہو گیا میاں صاحب کو تو پھر تو قرآن مچ جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کے عوام وہ جرم تو دیکھ ہی نہیں رہے. جو عوام لٹے ہیں، جن کا مال کھایا گیا ہے، ان کو مال کی فکر نہیں ہے. وہ خدا جانے ان کے ذہنوں میں کیا ہے کہ وہ اس شخص کی جان کے لیے زیادہ فکر مند ہیں جو کھا گیا ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ٹرموائل آنے کے چانسز یہاں موجود تھے. اب آپ دیکھیں کہ کیا حکومت جس کی میجورٹی بڑی تھوڑی سی ہے، جس کو اتحادیوں کے سر پہ جو زندہ ہے حکومت، اس کے اتحادی اگر اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ حکومت کو جانے دے، حکومت کو جانے دے، چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد تو احتساب وغیرہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اور اگر وہ اپنے ایجنڈے کو لے کے چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے حکومت کو قائم رکھنا ضروری ہے. حکومت کو قائم رکھے تو پھر اس کے اتحادی جو ہے ان کو ساتھ رکھنا ضروری ہے، اور اتحادی اس کو یہ رستہ دکھا رہے ہیں کہ جناب اس کو جانے دیں. تو یہ وہ پریشر ہے جو کہ اس ملک میں انتہائی مایوس کن حالت ہے کہ عام آدمی انصاف، اخلاق اور جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کی بجائے وہ ایک اندھی وفاداری جو اس کے اپنے ذہن میں موجود ہے اس کے تحت چل رہا ہے. اور پھر حکومتیں گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہیں. عمران خان کو مجبوراً یہ گھٹنے ٹیکنے پڑے، ورنہ شاید وہ بڑا کہہ دیتا ہے وہ بڑا سختی کے ساتھ کہ جناب یہ باہر نہیں جائیں گے. لیکن مجبور یہ کہ باقی سارا عمران خان ایک طرف اور باقی سارا طبقہ جو ہے وہ میاں صاحب کو باہر بھیجنے پہ تلا ہوا ہے.